اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں حق خود ارادیت سے متعلق پاکستان کی قرارداد منظور۔ غیر ملکی قبضے میں رہنے والی اقوام کو حق خود ارادیت دیے بغیر پائیدار امن ممکن نہیں۔ فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کی مسلسل نفی سے مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن ممکن نہیں۔ UN قراردادوں میں مقبوضہ کشمیر کے عوام کا حق خود ارادیت تسلیم کیا گیا۔ تنازع کشمیر کا منصفانہ حل جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ حق خود ارادیت ایک ناقابل تنسیخ اور عالمگیر حق ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب عثمان جدون کا جنرل اسمبلی سے خطاب۔ صدر آصف علی زرداری نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر جسٹس طارق محمود جہانگیری کا تقرر کالعدم قرار دے دیا۔ وزارت قانون و انصاف کا نوٹیفیکیشن جاری۔ نوٹیفیکیشن وزیر اعظم کو ارسال۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جعلی ڈگری کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے وزارت قانون و انصاف کو جسٹس طارق محمود جہانگیری کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا حکم دیا تھا۔ فیصلے میں قرار دیا گیا طارق جہانگیری بطور جج تعیناتی کے وقت LLB کی درست ڈگری نہیں رکھتے تھے۔ جج کے طور پر ان کی تعیناتی غیر قانونی تھی۔ عدالت نے فل کورٹ تشکیل دینے اور بینچ پر اعتراض کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے تک التوا کی درخواست بھی رد۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن نے جسٹس جہانگیری کی تعیناتی کالعدم قرار دینے کا فیصلہ غیر آئینی قرار دے دیا۔ عدالتی فیصلے کی مذمت، آج ہڑتال کا اعلان۔ اعلامیے کے مطابق عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ کسی بھی کیس کا فیصلہ تمام قانونی مندرجات پورا کیے بغیر نہیں دینا چاہیے۔ ہمیشہ اس عمل کے خلاف کھڑے ہیں جو آئین اور قانون کے خلاف ہو۔ 9 مئی کلب چوک GOR کے گیٹ پر حملہ کیس کا فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، شاہ محمود قریشی، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری اور میاں محمود الرشید کے بیانات قلم بند۔ ملزمان پر کلب چوک GOR گیٹ کے سیکیورٹی کیمرے توڑنے کا الزام۔ مقدمے میں سرکاری املاک کو نقصان اور پولیس اہلکاروں پر حملے کی دفعات بھی شامل ہیں۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت آج دوپہر 2 بجے فیصلہ سنائے گی۔ عالمی سطح پر پاکستانی کاوشوں کا اعتراف۔ پاکستانی انٹیلیجنس تعاون سے داعش خراسان کو بڑا دھچکا۔ تنظیم کا ترجمان سلطان عزیز پاکستانی انٹیلیجنس کاوشوں سے پکڑا گیا۔ پاکستانی اداروں نے داعش خراسان کی ہائی پروفائل گرفتاریاں کی۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بتایا گیا پاکستان کی کارروائیوں سے داعش خراسان کا تنظیمی ڈھانچہ عالمی سطح پر کمزور ہوا۔ حملوں کی کئی منصوبہ بندیاں ناکام ہوئیں۔ اہم کمانڈرز اور نظریاتی رہنماؤں کو نیوٹرلائز کر دیا گیا۔ مئی 2025 میں سلطان عزیز اور ابو یاسر الترکی کی گرفتاری سے تنظیم کمزور ہو گئی۔ اعظم داعش خراسان کا ترجمان اور تنظیم کے آفیشیل میڈیا ونگ کا العظم فاؤنڈیشن کا بانی ہے۔ العظم فاؤنڈیشن داعش خراسان کی بھرتی اور پروپیگنڈا سرگرمیوں کی مرکزی تنظیم سمجھی جاتی ہے۔ عزیز اعظم کی گرفتاری کے بعد تنظیم کی میڈیا سرگرمیاں بھی معطل ہو گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امیر قطر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ شاہی خاندان کو قومی دن کے موقع پر مبارکباد پیش کی۔ پاک افغان مذاکرات میں سہولت کاری اور غزہ میں قیام امن کی کوششوں میں قطر کے قابل قدر کردار کو بھی سراہا۔ وزیر اعظم نے امیر قطر کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ امیر قطر کا تاریخی برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے پختہ عزم کا اظہار۔ صدر آصف علی زرداری کی بھی امیر قطر اور عوام کو مبارکباد۔ قطر کے قومی دن پر امیر قطر نے بھی روایتی شمشیر رقص کیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا لیبیا کا دورہ۔ لیبیا کے مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور فوجی تعاون پر تبادلہ خیال۔ ISPR کا کہنا ہے دونوں جانب سے تربیت، استعداد کار اور انسداد دہشت گردی شعبے میں تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا لیبیا کے ساتھ دفاعی تعلقات مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ۔ دونوں ملکوں نے دفاعی شراکت داری کو فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ لیبیا کی مسلح افواج نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا۔
abrupt variation in the flow of River Chenab. Pakistan views these variations with extreme concern. Of water into Chenab River by India without any prior notification. चनाब के बहाव में अचानक तब्दीली नाकाबिल कबूल है। भारत का ज़राई सीजन में दरिया के बहाव से छेड़छाड़ अवामी ज़िंदगी और ग़िज़ाई सलामती के लिए ख़तरा है। पाकिस्तान की भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, बैनुल-अक़वामी बरादरी भारत के रवैये का नोटिस ले। कहा, सिडनी बीच हमले से पाकिस्तान को जोड़ना अफसोसनाक और गैर जिम्मेदाराना है। भारतीय मीडिया ने वाक़ये पर प्रोपेगेंडा किया। हमला आवर भारतीय निजात और भारतीय पासपोर्ट होल्डर निकला। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी को खत्ते के अमन के लिए खतरा करार दे दिया। कहा, सलामती काउंसिल की रिपोर्ट पाकिस्तान के मौक़िफ़ की वाज़ेह तायद करती है। दहशतगर्द अनासिर पाक अफगान ताल्लुकात में सबसे बड़ी रुकावट है। भारत का बढ़ता दिफाई बजट खित्ते में अदम तवाज़ुन का बायस। इलाकाई बर्तरी के ख्वाब में भारत ने हथियारों की खरीदारी तेज़ कर दी। मोदी सरकार का आइंदा बजट में दिफाई शोबे में 20 से 25% तक इजाफे पर गौर। पाकिस्तान के दिफाई बजट के तकाबुली जायजे से वाज़ेह है, भारत दिफाई अखराजात बढ़ा रहा है। मार्का हक में हजीमत के बाद भारत अपनी आवाम को ऑपरेशन सिंदूर 2 की तौजीहात पेश कर रहा है। राफेल और दीगर तैयारों की तबाही, दिफाई निज़ाम S-400 की नाकामी के बाद भारत महंगे हथियारों का ख्वाहां है। पाकिस्तान का दिफाई बजट मजमूई कौमी पैदावार का सिर्फ 1.97%। भारत का दिफाई बजट 6.81 खरब भारतीय रुपए है। भारत के बढ़ते दिफाई अखराजात और जदीद हथियारों की खरीदारी जंगी जुनून है। भारत, फ्रांस, रूस और इसराइल का सबसे बड़ा हथियार का खरीदार बनकर सामने आया। पाकिस्तान की अफवाज बड़े चैलेंजेस का सामना महदूद वसाइल के बावजूद पेशा वराना अंदाज में कर रही है। रियासत के दिफा को यकीनी बना रही है। भत्ते की शिकायतें बराह रास्त मुझसे करते। किसी ने भत्ते की पर्ची दी या किसी ने भत्ता दिया तो वज़ीर दाखिला को दरख्वास्त देनी चाहिए थी। वज़ीर आला सिंध की अबाद के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। अबाद सरबराह हसन बख्शी ने 1 साल में भत्ते के 10 केसेस की निशानदेही की। भत्ते की पर्चियाँ और फ़ोन नंबर्स वज़ीर आला को फराहम कर दिए गए। पुलिस ने केसेस पर पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर आला सिंध ने कहा, भत्ताखोरों की गिरफ्तारी के लिए वफाकी हुकूमत से बात करूँगा। 50 भत्ताखोर गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं। अबाद से पहले भी इजलास हो चुका। पुलिस कार्रवाइयाँ जारी हैं। माजी की तरह अब भी भत्ताखोरों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। मुलाकात में कब्जे खत्म करने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक। कराची में लियारी नदी के करीब SIU और मुलजमान में फायरिंग का तबादला। एक मुलजिम हलाक, साथी फरार हो गया। मुलजमान की फायरिंग से पुलिस मोबाइल को नुकसान पहुंचा। मारे गए मुलजिम से असलहा और मोबाइल फोन बरामद। मुलजिम की शनाख्त और साबिका रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। कराची में नामालूम गाड़ियों से अमवात का सिलसिला जारी। यूनिवर्सिटी रोड पर सफूरा चौक के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से राहगीर जान बहक। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 40 साला तारिक के नाम से हुई। लाश जिन अस्पताल मुंतकिल। लाहौर में झगड़े के दौरान तालिब इल्म की मौत पर 5 मुलजिम गिरफ्तार। हरबंसपुरा की अकेडमी में चंद नौजवानों ने अब्दुल्ला को बाहर बुलाकर पीटना शुरू कर दिया। एक नौजवान ने आहनी रॉड सर पर मारा। अब्दुल्ला को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने उमर, अली और इंशाल और 2 नामालूम मुलजमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। फैसलाबाद में कॉटन फैक्ट्री में आतिशज़दगी से जाँ बहक अफराद की तादाद 3 हो गई। मलबे तले दबे तीसरे मजदूर की लाश रेस्क्यू एहलकारों ने निकाली। 25 साला अदनान जामपुर का रिहायशी था। दुबई में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। खराब मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र वर्क एट होम पॉलिसी नाफिज। सिर्फ इंतहाई ज़रूरी अमले को दफातर आने की हिदायत। ग्लोबल विलेज और पब्लिक पार्क्स को भी बंद कर दिया गया।
فلائٹ آپریشن متاثر، دبئی ایئرپورٹ آنے اور جانے والی متعدد پروازیں منسوخ اور کئی تاخیر کا شکار۔ امریکی ریاست شمالی کیرولینا میں طیارہ تباہ، 7 افراد ہلاک، چھوٹا طیارہ لینڈنگ کے دوران تباہ ہوا، FAA نے حادثے کی تحقیقات شروع کر دی۔ شیخ حسینہ واجد کی حوالگی کے لیے ڈھاکہ میں ہزاروں افراد کا بھارتی ہائی کمیشن کے باہر احتجاج، شیخ حسینہ واجد کو فوری طور پر بنگلہ دیش کے حوالے کرنے کا مطالبہ، انسانیت کے خلاف جرم ثابت ہونے پر انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل نے شیخ حسینہ کو 2 بار سزائے موت کا حکم سنا رکھا ہے۔ حسینہ واجد بنگلہ دیش میں عوامی بیداری کے بعد بھارت فرار ہو گئی تھی۔ ISPR صاحب نے یوتھ کو جو ہے وہ موٹیویٹ بھی کیا کہ دس یوتھ از بیسیکلی دا نیکسٹ جنریشن آف پاکستان۔ آج کا سیشن اتنا زبردست تھا کہ جہاں ہمارے بچوں کو تمام سوالات کے جواب دیے گئے اور جتنے بھی ان کے ڈاؤٹس تھے ان کو کلیئر کیا گیا۔ ہم سب کو مل کے اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے فار دا بیٹرمنٹ آف آور کنٹری، ہمیں آبجیکٹیولی سوچنا چاہیے وداؤٹ اے بائس۔ ISPR کی کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد کے اساتذہ اور طلباء کے ساتھ خصوصی نشست، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے ملکی داخلی صورتحال، غلط معلومات کے پھیلاؤ اور دیگر اہم امور پر تفصیلی گفتگو کی۔ شرکاء نے افواج پاکستان کی لازوال قربانیوں کو شاندار خراج تحسین پیش کیا، کہا بغیر تحقیق کے غیر مصدقہ معلومات کا پھیلاؤ قومی مفادات کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ پاکستان کے استحکام، سلامتی اور ترقی کے لیے فوج کے ساتھ ہر شہری کا کردار ناگزیر ہے۔ عمان کے اعلیٰ سطح وفد کا NDA میں ہیڈ کوارٹرز میں نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا دورہ، چیئرمین NDA میں لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کی جانب سے NEOC کے صلاحیتی دائرہ کار پر بریفنگ۔ عمانی وفد نے NDA میں کے سینٹر آف ایکسلنس کا بھی دورہ کیا۔ پاکستان اور عمان کے درمیان آفات سے نمٹنے کے لیے معلومات کے تبادلے اور مشترکہ اقدامات پر اتفاق۔ We will always stand shoulder to shoulder to our Tajikistani brothers and sisters, and we will always stand with you. صدر آصف علی زرداری نے اسلام آباد میں تاجکستان کے ہفتہ ثقافت کا افتتاح کیا۔ صدر مملکت کا تاجک وزیر ثقافت کے ہمراہ گیلری اور ثقافتی سٹالز کا دورہ۔ انڈر 19 ایشیا کپ ٹائٹل کے حصول کی جنگ، سیمی فائنل میں آج پاکستان اور بنگلہ دیش مد مقابل آئیں گے۔ میچ صبح 10 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کبڈی فیڈریشن نے پاکستانی کھلاڑی عبید اللہ راجپوت کی کبڈی میچ میں بھارت کی نمائندگی ناقابل برداشت قرار دے دی۔ 27 دسمبر کو فیڈریشن کا ہنگامی اجلاس طلب، عبید کے وضاحتی بیان میں دھوکے کا شبہ، کہا معلوم نہیں تھا ٹیموں کا نام پاک بھارت رکھا جائے گا۔ گراؤنڈ میں داخل ہوتے وقت دوستوں نے بتایا انڈیا کے لیے کھیل رہا ہوں، غیر دانستہ غلطی پر فیڈریشن اور مداحوں سے معذرت چاہتا ہوں۔